السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ ہے کہ حیض کب آ سکتا ہے اور کس ایج تک حیض کا آنا ممکن ہے؟ جب بچی 9 سال کے ہو جاتی ہے تو 9 سال کے ہونے کے بعد حیض کا آنا ممکن ہے، اور اگر 9 سال کے کمپلیٹ ہونے سے پہلے پہلے خون آ جائے تو یہ حیض شمار نہیں کیا جائے گا۔ اور دلیل اس پر حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ اذا بلغت الجاریۃ 9 سنین فہی امرأۃ، جب بچی 9 سال تک پہنچ جائے تو اسے عورت کہا جاتا ہے۔ ترمذی نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے اور امام بیہقی رحمہ اللہ نے سنن کبریٰ میں ذکر کیا ہے۔ اور جب عورت 50 سال تک پہنچ جاتی ہے تو اکثر عورتیں جو ہے ان کی ایج جب 50 سال تک پہنچ جائے تو حیض کا آنا بند ہو جاتا ہے، لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ 50 سال کے پہنچنے کے بعد بھی حیض آتا ہے تو وہ حیض ہی شمار کیا جائے گا۔ اور اس بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ بات منقول ہے کہ فرماتی ہیں کہ جب عورت 50 سال تک پہنچ جائے تو حیض کی مدت سے نکل جاتی ہے، لیکن یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، یعنی کہ یہ سب عورتوں کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ تو کچھ عورتیں ایسی ہیں کہ 50 سال کے بعد بھی ان پر حیض کی بیماری آتی ہے تو وہ حیض ہی شمار کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ ہے کہ اگر عورتوں کو حیض کی بیماری اور ماہواری بیماری لاحق ہو، کیا ایسی صورت میں انہیں نجس اور پلید کہا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک مسلمان کو ایسی باتوں سے اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے۔ مسلمان جو ہے وہ طاہر ہے، پاک اور صاف ہے۔ بخاری اور مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ میں جنابت کی حالت میں تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میری ملاقات ہوئی اور میں راستے میں ان کے ساتھ جا رہا تھا اور باتیں ہو رہی تھی تو مجھے خیال آیا کہ میں پاکی کی حالت میں نہیں ہوں، تو میں وہاں سے چھپکے سے نکل گیا اور میں گیا اور نہانے کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اللہ کے رسول نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں طہارت کی حالت میں نہیں تھا اور مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھوں اور باتیں کروں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سبحان اللہ ان المسلم، اور ایک روایت میں ہے کہ ان المؤمن لا ینجس، مؤمن کبھی نجس اور پلیت نہیں ہوتا۔ تو مؤمن مرد اور عورت دونوں کو کہا جاتا ہے۔ تو جنابت کی حالت میں، حیض کی حالت میں، نفاس کی حالت میں مسلمان جس حالت میں بھی ہو وہ پاک ہے، طاہر ہے اور صاف ہے۔ کسی کے ساتھ بیٹھ بھی سکتا ہے، باتیں بھی کر سکتا ہے، کھا بھی سکتا ہے، ذکر بھی کر سکتا ہے، استغفار بھی کر سکتا ہے۔ صرف چند کام شریعت میں ایسے ہیں جنہیں مسلمان عورت جو ہے حیض اور نفاس کی حالت میں اور مرد اور عورت دونوں جنابت کی حالت میں نہیں کر سکتے۔ اور جو چیزیں مثلا مسلمان سے بہتی ہیں یا پھر ہم یہ کہ جو حاجتیں ہیں انسان کی، چھوٹا پیشاب، بڑا پیشاب یا خون کا جانا، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ نجس ہے، لیکن مسلمان کا بدن اور مسلمان کا جثہ جو ہے وہ بالکل صاف ہے۔ اور نجس جو ہے وہ مشرکین ہے، جیسے قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انما المشرکون نجس، یقیناً مشرکین جو ہے یہ نجس ہے اور مسلمان جو ہے وہ طاہر ہے، پاک ہے، الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ حیض کی حقیقت کیا ہے اور حیض عورتوں کو کیوں لاحق ہوتا ہے اور مردوں کو لاحق نہیں ہوتا؟ حیض کی حقیقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہے، صحیح البخاری اور مسلم میں حدیث ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ صرف مقام پر جب مجھے حیض کی بیماری لاحق ہوئی تو میں رو رہی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا کہ آپ کیوں رو رہی ہے؟ شاید آپ پر حیض کی بیماری آ گئی ہے۔ تو عائشہ جہاں فرماتی، میں نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول، مجھے حیض کی بیماری لاحق ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ھذا شیء کتبہ اللہ علی بنات آدم، یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر یعنی کہ عورتوں پر لکھی ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے تقسیم ہے، اور ایک مسلمان عورت کو اللہ تعالیٰ کے اس تقدیر پر اور اللہ تعالیٰ کے اس تقسیم پر راضی ہونا چاہیے۔ لہٰذا جو عورتیں
یہ اعتراض کرتی ہیں کہ انہیں کیوں حیض لاحق ہوتا ہے اور مردوں کو نہیں لاحق ہوتا، تو یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اعتراض ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان میں ایمان والوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ اور کسی بھی مسلمان کے لیے یہ مناسب اور جائز نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آئے اور ان کا خود کا اختیار چلے۔ اور یہ دراصل ابلیس کی ایک چال ہے جس میں کافی حد تک وہ کامیاب ہو چکا ہے۔ اور اگر کوئی یہ کوشش کرتا ہے کہ مثلا وہ اپنی جنس کو چینج کرے، مرد سے عورت اور عورت سے مرد بنے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جن پر ابلیس نے جو سوچا تھا وہ سچ کر دکھایا، یعنی کہ ابلیس نے قسم کھائی تھی کہ میں انہیں حکم دوں گا اور یہ اللہ تعالیٰ کے مخلوق کو چینج کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے فیصلے پہ راضی نہیں ہے اور شیطان کے چال اور شیطان کے جال میں پھنس چکے ہیں۔ تو مسلمان کو اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہونا چاہیے اور اس پر صبر اور رضامندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ ہے کہ حیض اور نفاس کی وجہ سے کون سے کام عورت کے لیے حرام ہے؟ پہلے نمبر پہ جماع حرام ہے شرمگاہ میں، اور مسلم میں حدیث 302 نمبر اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اصنعوا کل شیء الا النکاح۔ حیض و نفاس کے حالت میں عورت سے کسی طرح بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں سوائے ہم بستری کی۔ دوسرے نمبر پہ جو حیض و نفاس کی حالت میں حرام ہے وہ طلاق دینا ہے، اور دلیل اس پر حدیث ہے بخاری کی 5251 اور مسلم 1471 کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ آپ رجوع کریں اور حیض کی حالت میں طلاق واقع نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ نماز ادا کرنا حیض کی حالت میں حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بنت ابی حبیش سے کہا کہ جب حیض کے ایام ہو تو نماز چھوڑ دیا کریں۔ چوتھے نمبر پر روزہ رکھنا ہے۔ حیض کی حالت میں عورت کسی قسم کا روزہ نہیں رکھ سکتی، اور دلیل اس پر حدیث ہے بخاری میں 304 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیض کی حالت میں عورت نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی۔ پانچویں نمبر پہ طواف۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا جب انہیں حیض لاحق ہوا تھا حج کے ایام میں کہ آپ وہ سارے کام کر سکتے ہیں جو ایک حاجی کرتا ہے سوائے طواف کی۔ چھٹے نمبر پر قرآن کریم کی تلاوت، اس کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن اکثر اہل علم صحابہ اور تابعین میں سے اس موقف پر ہے کہ عورت قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتی۔ ہاں اگر ضرورت ہو تو پھر جائز ہے، جیسے قرآن کریم کا مراجعہ، سیکھنا، سکھانا، یہ حیض کی حالت میں جائز ہے۔ ساتویں نمبر پہ مصحف اور قرآن کو ہاتھ لگانا حیض کی حالت میں جائز نہیں ہے، اور دلیل اس پر حدیث ہے دلیل اس پر قرآن کریم کی آیت ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ قرآن کو ہاتھ نہ لگائے مگر وہ لوگ جو طہارت کی حالت میں ہیں۔ آٹھویں نمبر پہ حائضہ عورت مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، اور دلیل اس پر یہ حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں حلال نہیں سمجھتا کہ حائضہ عورت اور جنوب مرد داخل ہو جائے مسجد میں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اگر حیض کا خون کپڑوں پہ یا بستر وغیرہ پہ لگ جائے تو صاف کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ حیض کا خون یہ نجس ہے اور اس کا صاف کرنا ضروری ہے، اور طریقہ اس کا اسماء رضی اللہ عنہا کے حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب آپ میں سے کسی ایک کے کپڑوں کو حیض کا خون لگے تحتہ ثم تقرصہ بالماء ثم تنضحہ ثم تصلی فیہ، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ سب سے پہلے اگر وہ خون خشک ہے تو اسے کسی چیز پر رگڑنا چاہیے، ناخن پر یا لکڑی کے تنکے پر یا کسی بھی چیز پر، اور دوسرے نمبر پہ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تقرصہ، آپ نے اس پر پانی لگانا ہے تھوڑا سا اور اسے اچھی طریقے سے رگڑنا ہے تاکہ اس کا رنگ اور اسمیل وغیرہ صحیح طریقے سے زائل ہو جائے،
اور تیسرے نمبر پہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ثم تنضح، پھر آپ نے اس کو پانی سے دھونا ہے۔ تو یہ 3 سٹیپ عورت نے اختیار کرنے ہیں حیض کے خون کو صاف کرنے کے لیے۔ ثم تصلی فیہ، اگر انسان یہ 3 سٹیپ عورت اگر اختیار کر لیتی ہے، خشک کو رگڑ لیتی ہے کسی ناخن سے یا لکڑی کی تنکے سے، پھر تھوڑا سا پانی لگا کے اسے اچھی طرح جو ہے رگڑتی ہے، ملتی ہے، اور اس کے بعد پھر پانی ڈال کر اسے صاف کرتی، تو یہ صاف ہو جاتی ہیں۔ اور اگر اس کے بعد بھی اس کا کوئی رنگ اور یا اسمیل وغیرہ رہے تو پھر وہ انسان کے بس سے باہر، وہ پھر معاف ہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کیا حائضہ عورت پر حیض کی بیماری آ سکتی ہے؟ اس مسئلے میں اختلاف ہے، لیکن راجح قول انشاءاللہ یہ ہے کہ اکثر عورتیں جب حمل کے حالت میں ہوتی ہے ان پر حیض کی بیماری نہیں آتی، لیکن اگر آ جائے ان صفات کے ساتھ جو کہ حیض کے خون کے صفات ہے، یعنی کہ بدبودار خون ہے اور گاڑھا خون ہے اور عورتیں اسے جانتی ہیں، اور ان خاص ایام میں آ جائے تو یہ حیض مانا جائے گا۔ اور یہ علماء میں سے بہت سارے علماء کا قول ہے، اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس قول کو ترجیح دی ہے، اور یہ مذہب امام مالکی اور امام مالک کا اور امام شافعی رحمہ اللہ کا اور بھی بہت سارے علماء کا۔ انصاف میں امام مرداوی فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں ایسے عورتیں پائی گئی ہیں جن پر حمل کی حالت میں بھی حیض آیا ہے، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حیض کا خون یہ بالکل معروف ہے، اگر حیض کا خون ہو اور حیض کے ایام میں ہی ہو تو پھر یہ حیض مانا جائے گا۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ حیض کی اکثر مدت اور کم مدت کیا ہے؟ یعنی کہ حیض زیادہ سے زیادہ کتنے دن رہ سکتا ہے اور کم سے کم حیض کی مدت اور مقدار کیا ہے؟ اس بارے میں اگر کتابوں میں پڑھا جائے تو یہ بہت ہی ایک اختلافی مسئلہ ہے، لیکن راجح قول اور جو بالکل آسان ہے وہ یہ ہے کہ شریعت مطہرہ میں حیض کی مدت کی تعین نہیں ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہ کتنے دن رہ سکتا ہے اور کم از کم کتنا وقت ہے۔ اس کی تعین شریعت مطہرہ میں منقول نہیں ہے، لیکن حیض کے خون کی صفات وہ معلوم ہے، اور جیسے پہلے بار بار بیان کر چکا، اور ہر عورت اسے جانتی ہے۔ تو جب تک حیض کا خون آ رہا ہے تب تک کے لیے حیض شمار کیا جائے گا، چاہے وہ 7 دن ہو، 8 دن ہو، 10 دن ہو۔ اور اقل مدت یعنی کہ کم مدت کے لیے بھی وقت نہیں ہے، چاہے 1 گھنٹہ کیوں نہ ہو، لیکن اگر انہی اوصاف پر حیض کے دنوں میں ہی خون آئے تو یہ حیض شمار کیا جائے گا۔ اور دلیل اس پر صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بنت ابی حبیش سے کہا کہ جب حیض کا خون آئے فدائی الصلاۃ، تو آپ پھر جو ہے نماز کو چھوڑ دیا کریں، اور جب حیض کے خون کا آنا بند ہو جائے تو اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ سارے کام کر سکتے ہیں جو کہ حیض کی حالت میں ایک عورت کے لیے منع ہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ حیض کے گزرنے کے بعد کون سی عبادتیں ہیں جن کی قضائی ضروری ہے، اور کون سی عبادات ہے جن کی قضائی عورت نہیں لائے گی؟ اس پہ اتفاق ہے کہ نماز کے قضائی عورت پر نہیں ہے، یہ اجماعی مسئلہ ہے، اور روزوں کی قضائی ضروری ہے کہ عورت لائے، اور دلیل اس پر حدیث ہے معاذ رضی اللہ عنہ کا کہ انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ حائضہ عورت روزوں کی قضائی لاتی ہے اور نماز کی قضائی نہیں لاتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں ایسا ہی حکم دیا گیا ہے، فرمایا کہ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ، بخاری مسلم کی یہ حدیث ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم روزوں کی قضائی لائے اور نماز کی قضائی نہ لائیں، اور امام ابن منذر رحمہ اللہ نے اور امام نووی رحمہ اللہ نے اس بات پر اجماع بھی نقل کی ہے کہ مسلمان علماء اس بات پر متفق ہے کہ حائضہ عورت روزوں کی قضائی لائے گی اور نماز کی قضائی نہیں لائے گی، کیونکہ روزوں کی قضائی جو ہے وہ معلوم ہے، آسانی ہے اس میں، اور لیکن نماز جو ہے اگر اس کی قضائی لانا چاہے عورت تو اس میں مشقت اور تکلیف میں پڑ جائے گی۔ الحمدللہ۔ سوال یہ ہے کہ کیا حیض کے حالت میں
عورت تفسیر کی کتابیں پڑھ سکتی ہے یا نہیں؟ تفسیر کی کتابیں 3 قسم کی ہے۔ ایک وہ کتابیں ہیں جس میں احادیث اور تفسیر قرآن کریم کی آیتوں کی اور الفاظ کی نسبت زیادہ ہے، جیسے کہ تفسیر ابن کثیر ہے، تفسیر قرطبی ہے، اضواء البیان ہے، اسی طرح احسن الکلام ہے، اسی طرح دعوت القرآن ہے۔ تو ان تفاسیر میں علماء کے اقوال اور احادیث اور دوسری باتیں زیادہ ہے اور قرآن کریم کے الفاظ کم ہے، تو اس میں اتفاق ہے کہ یہ تفسیر عورت پڑھ سکتی ہے حیض کی حالت میں۔ دوسرے نمبر پہ وہ تفاسیر ہے جس میں قرآن کریم کے الفاظ اور آیتیں زیادہ ہے اور تفسیر کم ہے۔ عام طور پہ جو مصاحف ہے ان میں تجویدی قواعد لکھے ہوتے ہیں، اسی طرح بعض مشکل الفاظ کا معنی لکھا ہوتا ہے، تو یہ مصحف ہے، اس کا یعنی کہ اس کو ہاتھ لگانا اور اس سے تلاوت کرنا اکثر علماء کے قول کے مطابق یہ جائز نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ تفسیر اور قرآن کے الفاظ یہ سب برابر ہو، یعنی کہ جتنی تفسیر ہے اسی مقدار میں قرآن کریم کے الفاظ بھی ہیں۔ تو اس میں پھر اس کو سمجھنے کے لیے ایک قاعدے کا سمجھنا ضروری ہے کہ جب 2 ایسی چیزیں آ جائیں کہ مقابل میں کہ ایک چیز کی اجازت ہے اور دوسری طرف کو اگر ہم دیکھیں تو اس کی اجازت نہیں ہے، تو حذر کا جانب جو ہے یہ مقدم ہے، یعنی منع کا جانب جو ہے یہ مقدم ہے۔ اب اگر ہم یہاں دیکھیں تو اگر ہم تفسیر کو دیکھتے ہیں تو جائز ہے کہ اسے پڑھا جائے، لیکن اگر ہم قرآن کو دیکھتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ اس حالت میں حائضہ عورت قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتی اور پڑھ بھی نہیں سکتی، تو جو حذر کا جانب ہے نہ پڑھنے کا، اس کو ترجیح دی جائے گی۔ الحمدللہ، سوال یہ ہے کہ کیا حیض کے حالت میں عورت سجدہ تلاوت اور سجدہ شکر کر سکتی ہے یا نہیں؟ یہ مسئلہ اصل میں اس میں اختلاف اس وجہ سے ہے کہ کیا سجدہ تلاوت اور سجدہ شکر یہ نماز ہے یا پھر یہ دونوں ذکر کے زمرے میں ہے۔ تو اگر ہم کہیں کہ یہ نماز ہے تو ظاہر بات ہے حیض کی حالت میں نماز تو جائز نہیں ہے، لیکن اگر ہم کہیں کہ یہ ذکر کے زمرے میں ہے، اور یہ راجح اور صحیح بات بھی ہے کہ سجدہ تلاوت اور سجدہ شکر یہ نماز نہیں ہے بلکہ یہ ذکر ہے، تو جب یہ ذکر ہے، جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ بات ذکر کی ہے، تو ایسی حالت میں عورت کے لیے سجدہ تلاوت بھی جائز ہے اور سجدہ شکر بھی جائز، اور دلیل اس کے ایک صحیح حدیث بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ النجم کی تلاوت کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس جو ہے مشرکین بھی بیٹھے ہوئے تھے تو سب نے سجدہ کیا۔ اب ظاہر بات ہے اگر یہ نماز ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہتے صحابہ کرام کو کہ آپ میں سے جس کا وضو نہیں ہے وہ وضو کر لیں تاکہ ہم سجدہ تلاوت کر سکیں، لہٰذا یہ ذکر ہے، سجدہ تلاوت اور سجدہ شکر یہ دونوں ذکر کے زمرے میں ہے، تو اس کے لیے طہارت شرط نہیں ہے۔ تو جب اس کے لیے طہارت شرط نہیں ہے تو حیض کی حالت میں عورت سجدہ تلاوت بھی کر سکتی ہے اور سجدہ شکر بھی کر سکتی ہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال یہ ہے کہ اگر حیض کی حالت میں عورت کے ساتھ ہم بستری ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ حیض کی حالت میں ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، آپ عورتوں کے قریب نہ جائیں جب تک کہ وہ صاف نہ ہو جائے، جب تک نہا نہ لے۔ لیکن اگر ایسا واقع ہو جائے تو اس کی 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ یہ عورت کی مرضی کی بنا ہوا ہو، تو ایسی صورت میں عورت پر کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اگر عورت کی مرضی کے موافق ہوا ہو تو پھر مرد اور عورت دونوں پر سب سے پہلی چیز جو لازم ہے وہ توبہ ہے، کیونکہ یہ نافرمانی ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ دونوں کے لیے لازم ہے کہ وہ دینار یا نصف دینار یہ صدقہ کرے۔ دلیل اس پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جو کہ ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ نقل ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد کے بارے میں کہا ہے جو حیض کی حالت میں عورت کے ساتھ ہم بستری کرے، یتصدق بدینار او بنصف دینار، کہ وہ دینار یا دینار کا نصف جتنی اس کی طاقت ہے اس کے موافق جو ہے وہ صدقہ کرے۔ لیکن یہ حکم اصل میں مرد کے لیے ہے، کیونکہ عورت سے ایسی حالت بہت کم صادر ہوتی ہے کہ وہ حیض کی حالت میں اپنی مرضی سے ہم بستری کرے، لیکن اگر ایسا ہو جاتا ہے تو ضروری ہے کہ عورت بھی دینار اور نصف دینار صدقہ کرے اور توبہ کرے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ حیض کی حالت میں عورت طواف نہیں کر سکتی، لیکن اگر ضرورت درپیش آ جائے
تو کیا ایسی حالت میں عورت کے لیے طواف جائز ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر عورت صحیح معنوں میں معذور ہو اور رہ نہ سکے، جن کے ساتھ آئی ہے وہ جانے لگے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ محرم جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے ساتھ نہیں رہ سکتا، تو ایسی صورت میں پھر اسلامی قواعد اور ضوابط کے موافق جو فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ شدید ضرورت کی حالت میں پھر عورت جو ہے وہ طواف کر سکتی ہے، لیکن مسجد کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے، یعنی کہ خون کو بند کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے اور اس کے بعد پھر جو ہے طواف کرے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ اسلام کے قواعد اور ضوابط کے موافق اور اسلام کی آسانی کو دیکھتے ہوئے ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اگر شدید ضرورت کی حالت میں عورت طواف کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے انشاءاللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کو مکلف نہیں کرتے مگر اس کے بس کے مطابق، اور اللہ نے فرمایا کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے اپنے بس کے مطابق ڈریں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بھی میں آپ کو کسی کام کا حکم دیتا ہوں تو اپنے بس کے مطابق آپ اس پر عمل کریں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایسی کوئی حالت بھی ہے جس میں ہسبینڈ حائضہ بیوی کے ساتھ ہم بستری کر سکے؟ اصل اس مسئلے میں یہ ہے کہ حائضہ عورت کے ساتھ ہم بستری فرج میں جائز نہیں ہے، شرمگاہ میں جائز نہیں ہے، لیکن ایک بیماری ہے جس کو شبق کی بیماری کہا جاتا ہے، اور اس بات کو فقہا نے کتابوں میں لکھا ہے۔ شبق ایک ایسی بیماری ہے کہ جن لوگوں کو یہ بیماری لاحق ہوتی ہے وہ اپنی خواہش کو کنٹرول نہیں کر سکتے، تو اگر کوئی انسان اس بیماری سے بیمار ہے تو ایسی حالت میں اگر وہ ہم بستری کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن 4 شرائط ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ انسان کی شہوت، یعنی کہ مرد کی شہوت بنا شرمگاہ کی کسی اور جگہ پوری نہ ہو سکے، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اگر انسان ایسی کنڈیشن میں ہو کہ اگر وہ ہم بستری نہ کرے تو یہ ہے کہ اس سے بہت زیادہ بیماری لاحق ہو سکتی ہے، یعنی کہ جو آلہ تناسل ہے وہ پھٹ سکتا ہے یا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے، پھر ہم بستری جائز ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ کوئی اور مباح طریقہ نہ ہو آدمی کے پاس، یعنی کوئی اور بیوی نہ ہو، یا کوئی یعنی کہ یا یہ ہے کہ دوسری طریقے سے وہ اپنی خواہش نہ پوری کر سکتا ہو۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ کسی آزاد عورت کے ساتھ نکاح کرنے پر قادر نہ ہو، یا یہ ہے کہ کنیز لینے کے پیسے اس کے پاس نہ ہو، تو پھر ایسی صورت میں ہم بستری ایک مرد کے لیے جائز ہے۔ اور دلیل اس پر شریعت کا ایک قاعدہ ہے، اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ اذا تعارض مفسدتان روعی اشدہما بارتکاب اخفہما، یہ قاعدہ ہے جو کہ ہر مسلمان مرد اور عورت کو یاد ہونا چاہیے، اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ جب دو ایسی چیزیں انسان کے سامنے آ جائے کہ دونوں میں نقصان ہے، دونوں میں ضرر ہے، تو یا یوں سمجھ لیں کہ دونوں گناہ ہے، تو آپ نے ان میں سے اس چیز کو لینا ہے جس میں ضرر اور نقصان کم ہے، جیسے یہاں ہے۔